موضوع پر گفتگو چل رہی تھی اور وہ امور کی جو توبہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ اسباب بیان کیے تھے. آج وہ چیزیں، وہ امور کی جو صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتے ہیں، کہ جو چیزیں صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتے ہیں ان کا ذکر ہوگا. صغیرہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، یہ انسان کی سوچ ہے. کم از کم انسان جو ہے نا اس چھوٹے اور بڑے کی سوچ میں تو آ جائے نا، تو یہ تو سمجھنے لگ جائے کہ یار یہ چھوٹا گناہ ہے یا یہ بڑا گناہ ہے. اور جب انسان جو ہے نا چھوٹے اور بڑے کا فرق کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ احساس پیدا ہو رہا ہے، یار یہ چھوٹا گناہ ہے یا یہ بڑا گناہ ہے، میں نے بڑا گناہ کر دیا یا میں نے چھوٹا گناہ کیا. تو چھوٹے بڑے کی جب سوچ انسان کے دل میں آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ یار یہ چھوٹا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا. پھر فکر ہو جائے کہ یار یہ تو میں نے غلط کیا، گناہ تو ہے نا. اور پھر بڑا گناہ، تو جب بڑا گناہ دل میں آتا ہے تو ڈر زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ یار بہت بڑا گناہ کر دیا. تو یہ بہت بڑا گناہ کر کے دل میں احساس پیدا کر دیا تو توفیق ہو جاتی ہے اس کی کہ یہ انسان توبہ کر لے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا بڑا سوچ میں لائیں. تو جو انسان چھوٹے بڑے کی سوچ میں لاتا ہے تو وہ پھر گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. کبھی کبھی انسان سے گناہ آتا ہونا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا. کسی کے سامنے کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا حیثیت اس کی، یہ میں نے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا. تو یہ جو ڈر لگ جائے نا یہ بڑی بات ہے. تو انسان کو چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے، جری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل اتنا جرأت کر لے گناہوں کے اوپر. تو سب سے پہلی چیز ہے جو صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتی ہے وہ ہے گناہ کو بار بار کرنا. گناہ کو بار بار کرنا، کہ جب انسان گناہ کو بار بار کرتا ہے نا تو وہ گناہ جو ہے نا کبیرہ ہو جاتا ہے. جب انسان کسی بھی گناہ کو بار بار کر رہا ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہ جو دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں، ان میں سے بائیں کندھے والا فرشتہ گناہ کو لکھنے پر مامور ہے، لیکن یہ گناہ کو اس وقت تک لکھتا نہیں ہے کہ جب یہ دائیں کندھے والا اس کو اجازت دیتا ہے کہ اب لکھ لو، ورنہ کہتا ہے صبر کرو، ابھی نہ لکھو، ابھی نہ لکھو. جب یہ گناہ پر ندامت کر لیتا ہے نا تو کہتا ہاں اب نہ لکھو، اس لیے کہ اس نے گناہ پر ندامت کر لی، توبہ کر لی. لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ پر دوسرا گناہ کر دیتا ہے پھر کہتا ہے ہاں اب لکھ لو، پھر اس کا گناہ کو لکھ لیا جاتا ہے. اور جب گناہ لکھ لیا جاتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، دو نہیں لکھے جاتے ہیں، اس کو بڑھا کے نہیں لکھا جاتا. یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہتا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو وہی ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے. لیکن کب لکھا گیا کہ جب اس بندے نے توبہ نہیں کی اور اگلا گناہ کر گیا. اور جب اگلا گناہ کیا اس کے بعد یہ انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. اب اس کے دل کے اندر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا. اور ہم عموماً پھر ایسی اس کنڈیشن میں، ایسی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں گناہ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ہماری غیبتیں بار بار جاری ہوتی ہیں. ہم غیبت کرتے ہیں، بار بار چل رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے سے ملاقات کے اوپر کسی کے کوئی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے سے ملاقات کے اوپر جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور جھوٹ کو تو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے نا، اس کو اپنی بڑی مہارت سمجھتے ہیں، کمال مہارت سمجھتے ہیں، میں نے کیسے بیوقوف بنایا. تو اب اس کو بار بار کر رہے ہیں. اس لیے کہا لا صغیرۃ بعد الاسرار،
جس گناہ پر اصرار کیا جائے وہ صغیرہ نہیں رہتا، اور فرمایا کہ ولا کبیرہ بعد الاستغفار، جس پر استغفار کر دیا جائے نا تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ جب انسان استغفار کرتا گناہوں پر نا وہ کبیرہ نہیں رہتا، وہ گناہ کبیرہ کیا وہ استغفار کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ لا صغیرہ بعد الاصرار، اصرار کے بعد یعنی بار بار کرنے کے بعد وہ صغیرہ نہیں رہتا، ولا کبیرہ بعد الاستغفار، اور استغفار کے بعد پھر کبیرہ نہیں رہتا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو بادشاہ کے سامنے اس کی بے ادبی یا بے تمیزی کی تھوڑی سی کی ہے، اب تھوڑی سی کی ہے پھر کی ہے، اب یہ تھوڑی بڑی کیا چیز ہے کہ انسان اس کو جو ہے نا کو سمجھے نا، تو بھائی گناہ ہی ہے۔ گناہ بھی چھوٹا اور بڑا کیا معنی رکھتا ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے نا۔ اس کی حضرت مولانا یوسف ندوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بڑی عجیب مثال سے پیش کی، فرمایا کہ دیکھو بھائی سانپ کا بچہ یا سانپ بڑا اژدہا دونوں برابر ہے زہر رکھنے میں، اب وہ چھوٹا بھی ڈسے تو نقصان پہنچائے گا، بڑے نے ڈسا تو بھی نقصان پہنچائے گا۔ پھر کہا زہر جو ہوتی ہے نا، یہ اگر ایک پیالہ پیو یا ایک گھونٹ پیو تو زہر ہی ہے، اس نے اپنا کام دکھانا ہے۔ فرمایا کہ آگ ہے، آگ کا شعلہ ہو یا آگ کی چنگاری ہو، اگر آگ کا شعلہ کہیں نقصان پہنچاتا ہے نا تو چنگاری بھی نقصان پہنچاتی ہے، کہیں لگ جائے کسی گھاس میں کسی کپڑوں میں تو وہ جلا کر رکھ دے گی، یہ تھوڑی سی دیر سے ہوگی وہ جل پہنچا دے گی۔ تو یہ ہے ذرا سا فرق، لیکن نقصان تو نقصان ہی ہے نا، دونوں چیزوں کا نقصان ہے۔ یہ جو سوچ کہاں سے آگے کہ یار یہ چھوٹا اور یہ بڑا ہے، بھائی گناہ ہے، اس بات کو چھوڑیں کہ گناہ، اس کو سوچیں کہ ہے کس کے مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کس کی کر رہے ہیں۔ بھائی گناہ ہے نا، تو گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی، اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی، وہ تھوڑی نافرمانی ہو یا زیادہ، نافرمان ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، تھوڑا گناہ کر کے ہو یا بڑا گناہ کر کے ہو، تو غلطی کی لسٹ میں آ جائے نا تھوڑا بڑا نہیں رہتا۔ اس لیے بھائیوں ہمیں چاہیے ہے کہ اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنے لگ جائیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ گناہ بار بار کرنا، دوسرا چیز ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب تم گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہو نا یہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے، جب گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو تو یہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کو بڑا سمجھتے ہو نا یہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو نا تو یہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کو بڑا سمجھتے ہو تو یہ پھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کو بڑا سمجھے گا نا اس کو فکر ہوگی یار بڑا گناہ ہو گیا، توبہ توبہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ پھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور جب تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی تم جو اعمال کر رہے ہو اور تم ان اعمال کو بال کے برابر حیثیت دیتے ہو نا، ہمارے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کو پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے۔ پھر دیکھیں نا کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوچ صرف یہ آئی تھی کہ ہماری کیفیت، صرف کیفیت گناہ نہیں، کیفیت یہ تھی کہ بھائی کہ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت بدلی ہوتی ہے بیوی بچوں کے پاس، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں ہوتے ہیں تو کیفیت بدلی ہوتی ہے۔ اس کو گناہ سمجھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منافق ہو گئے، اب آپ منافق کہنے لگے، پریشان ہو گئے، منافق ہو گئے۔ تو آپ نے کیا ہوا؟ یہ ہے کہ ہماری سوچ آپ کے محفل میں کچھ اور اور پیچھے بیوی بچوں کے درمیان کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ سوچ آج کے گناہ کی سوچ آتی ہے، ایک غفلت سی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جو ہے کیفیت تمہاری رہتی ہے نا، یہ اگر دائمی اور ہمیشہ رہے تو فرشتے تمہارے پاس بستر پر آ کر، راستے میں آ کر تم سے سلام کریں۔
اگر یہ کیفیت دائمی رہتی تو یہ ہوتی رہتی، اس پر پریشان نہ ہو. تو یہ ہے کہ انسان اس کو وہ جو گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، یار چھوٹا ہے تو بڑا ہے، چھوٹا ہے تو بڑا ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے، اس کی ایک سوچ آئی، اور سوچ یہ آئی کہ وہ یہ کرتا تھا کہ باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد اس نے ایک جگہ تھی اور بڑی اچھی سی جگہ تھی، لیکن وہ خشک تھی، گھاس واس کچھ نہیں تھا. سوچ آئی کہ یا اللہ اگر اس جگہ کے اوپر گھاس ہوتا اور بڑی ہریالی ہوتی اور پانی ہوتا تو کتنا خوبصورت نظر آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ بھائی تو مجھے کون ہے مشورہ دینے والا اس بات پر، یہ میری تخلیق ہے، جو بھی کروں میں نے جو کیا بہتر کیا. تقاضا یہ ہے نا انسان کے، یا اللہ جو کیا آپ نے بہتر کیا، اچھا کیا، خوبصورت کیا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا یہ کیوں کیا؟ ناراض ہو گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ظاہر ہوئی، تو وہ نے کہا، ارادہ کیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھ سے اللہ راضی نہیں ہوں گے. معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے. تو وہاں کچھ ساتھ کے دوسرے علاقے کے لوگ تھے، ان کے یہاں کوئی شادی کا پروگرام تھا، تو انہوں نے اسے بلایا اور کہا کہ بھائی آپ آئیں، اور شادی کی طرف بلایا اور کہا کہ کھانا کھائیں. انہوں نے کہا بھائی نہیں، میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، اور میں اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہوں، میں نے عہد کیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں جب تک اللہ راضی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار بات یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ اس کو اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہم اپنے سر لے لیں گے، یہ تو ہم اپنے سر لے لیں گے. اب انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے کہ اللہ کی نافرمانی، تو نافرمانی تھی نہیں، لیکن کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں نا، خاص لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو یہ جو خاص لوگ تھے نا، ان کا اللہ کے ساتھ اور معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سر لے لیں گے. تو جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر منکشف فرمایا کہ بھائی تم الہام کیا کہ نکلو یہاں سے، اور کہا کہ میری نافرمانی کو یا میری ناراضگی کو چھوٹی چیز سمجھ لیے کہ تو سب بستیوں والوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا. اللہ کیا ہو کہ گرفت. تو یہ اتنی جرت تو نہ کرے نا اللہ کے سامنے نا، انسان کو مڑ کے توبہ کرنا چاہیے. یہ کون سی چیز ہے کہ بھئی تمہارے جو ہے نا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَكُمْ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِكُمْ، ہم اپنے بوجھ کے ساتھ تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یاد رکھیں یہ جرت کبھی بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے خوش ہو. جب گناہ کر کے انسان خوش ہوتا ہے نا تو یہ چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. اور عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد کیسا بتاتا پھرتا ہے، ایسا میں نے اس کو بدو لگا دیا، میں نے اسے چکر دے دیا، اس کو میں نے اس کو اس طریقے سے جو ہے اس کو میں نے پاگل بنا دیا. اور کیا ہے، میں نے اس کے سامنے جھوٹ بول دیا، میں نے اس سامنے برائی کر دی، میں نے اس سامنے غلط بیانی کر دی. اب اس بات کو کتنا بیان بتاتا پھرتا ہے، یار میں نے یوں ہی کر دیا. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. اس کو اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ جرت کر رہا ہے اور اس پر خوش ہو رہا ہے. یہ بڑا 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 کمال کے کمال مہارت سے میں نے اس کو ایسے چکر دیا. باتیں کر کے نا مجلس سے باہر نکلیں گے، پھر کہیں گے دیکھ لیا میں نے اس کو کیسے کیا، دیکھ لیا میں نے اس کو کس طریقے سے بدو بنا دیا. ہاں ایسا کرتا ہوں میں، تمہیں پتا میں یوں کر لیتا. کیا کیا؟ سب غلط بیانی، سب جھوٹ، سب جو ہے نا الٹی پھلٹی باتیں، اور اس کو اپنا کمال سمجھ رہا، خوش ہو رہا اس کے اوپر. تو میرے پیاروں، جب انسان گناہ کر کے خوش ہوتا ہے یہ تباہی کا دہانا ہے، یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو گناہ پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. بھئی کون سی جرت کر رہا ہے گناہ؟ گناہ اپنے اندر تاریکی لانا ہے، تاریکی لانا، اندھیرا لانا ہے، ظلمت لانا ہے، جہنم کا دروازہ کھولنا ہے. اور ادھر سے خوش بھی ہو رہا ہے، دل کو سیاہ کرنا ہے، اور جو خوش نہیں ہونا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے. تو اسی لیے گناہوں پر پریشان ہونا ہے، گناہوں کے اوپر انسان کو اترانا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے جو گناہ ہے نا کہ انسان عموماً یوں کرتا ہے اللہ کے حلم پر، اللہ کے حلم پر اور اس کی پردہ پوشی پر انسان جرت کر رہا ہوتا ہے، جرت جری ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک نے پردہ ڈالتے ہیں، اللہ پاک پردہ ڈالتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ یار دیکھو نا اگر میں اس طرح کچھ ہوتا نا، اپنے آپ میں بھی کہتے ہو، کسی بھی کہتے ہیں بہت ہی نافرمان ہوتا تو مجھے اللہ پیسے دیتا، مجھے اللہ پیسے دیتا. اگر بہت ہی نافرمان ہوتا تو میرا یہ کاروبار چلتا،
ٹھیک، بہت ہی میں کوئی غلط ہوتا تو مجھے اللہ پاک یہ عیش عشرت دیتا۔ اب یہ سوچ کافروں کی تھی، یہ سوچ کافروں کی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی کہ ہم تو مال اور اولاد والے ہیں، اور مال اور اولاد والا ہونا، اگر اللہ پاک ناراض ہے تو اب ہم مال اولاد کیوں دیتا اللہ میں عیش عشرت کرنے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ پاک نے عیش عشرت کی کہاں ترغیب دی ہے کہ تم عیش عشرت کرو؟ اگر مال اولاد دینا انسان کے لیے کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر اللہ پاک کافروں کو ایک ذرہ برابر بھی، ایک رتی برابر بھی پیسہ نہ دیتا۔ اگر یہ ہوتا پھر ان کے پاس نہ مکان اچھے ہوتے، نہ گاڑیاں اچھی ہوتی، نہ مال و دولت ہوتی۔ یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چیز کوئی حیثیت کی نہیں ہے، کسی ایک درجے میں کسی چیز کی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مل جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اور انسان کہتا ہے نہیں یار اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا، پھر یہ کہتا ہے اللہ بڑا حلیم ہے، اللہ بڑا غریب، اللہ بڑا ستار ہے، اللہ بڑا پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو پردہ ڈالنے والا ہے، مٹانے والا نہیں ہے کس طریقے سے مٹا دے، پردہ ضرور ڈالتا ہے اللہ پاک۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں، اللہ کسی کے گناہ پر اس کو یکدم رسوا نہیں کرتے، اللہ رسوا نہیں کرتے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ ایک دفعہ کیا اس کے بعد رسوا نہیں کریں گے، 2 مرتبہ کیا پھر بھی رسوا نہیں کریں گے، 3 مرتبہ کر کے اس کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا نا تو پھر یہ رسوا ہو جائے گا، پھر اس کا پور کھل جائے گا، پھر یہ سب کے سامنے ننگا ہوگا، پھر اس کے غلطیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کر کے سچے دل سے توبہ کی تو توبہ کرنے والا کبھی اللہ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو ہم یہ نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے اور ہم اس کو جرم کرنے لگے، یہ کبھی نہیں کرنا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان نہ گناہ، مقتدا لوگ گناہ جب کرتے ہیں، مقتدا، پیشوا، بڑے لوگ، علماء، جو انسان کے بڑے ہیں نا، وہ جب گناہ کرتے ہیں اس پر اللہ کی بڑی ناراضگی، اور یہ گناہ جو ہے نا کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جب کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنی بیویوں کو اختیار دے دو، بیوی کو اختیار دے دو، اگر یہ چاہتی ہیں تو ہم ان کو دنیا کی سب چیزیں دے دیں گے۔ پھر فرمایا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو، نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو، اگر آپ جیسے کوئی غلطی ہوگی نا تو ڈبل گناہ ملے گا تمہیں، ڈبل دونوں عذاب ملے گا اور ڈبل گرفت ہوگی تمہارے اوپر۔ یہ عام انسان نہیں ہے، تو اس لیے عام کی طرح نہیں ہے، تو اس لیے انسان جو بھی بڑا ہوتا ہے نا اس کو خیال کرنا چاہیے کہ میری غلطی لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بنتی ہے، اس لیے وہ غلطی نہ کرے اور اس کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے دوستو گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیشہ بڑا سمجھتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک فرمائے اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔